لا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا مقصد ہے، وہ چاہتا ہے رزق حلال کمایا جائے، اور اگر اس کے نیتیں اور ارادے اچھے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی یقیناً شامل ہوگا کہ اللہ کے راستے میں اس کو میں خرچ کروں۔ ایک آدمی پابندی کے ساتھ کسی ادارے میں جاتا ہے، کالج میں، مدرسے میں، اسکول میں، تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا مقصد حصول علم ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار کسی ہاسپٹل کے خدا نخواستہ چکر لگاتا ہے اور بار بار اس کا کسی ایسی جگہ آنا جانا ہے جہاں اطباء اور ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے اور علاج کی غرض سے جا رہا ہے۔ تو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے لوگ جدوجہد کرتے ہیں۔ بندہ مومن کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، صاحب ایمان مسلمان کا بھی مقصد حیات ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ غور فرمائیے گا، ارشاد فرمایا تم انہیں دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کا فضل نصیب ہو جائے، اس کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، صحابہ جہاد کرتے ہیں۔ مکہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے۔ زندگی میں بہت سارے مقاصد انسان کو فرحت دینے لگتے ہیں، خوشی دینے لگتے ہیں، دل کو ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی بڑی محنت سے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ بچہ کامیاب ہو جائے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کے والد کو اسکول کالج میں ادارے میں بلا کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نے میڈل حاصل کیا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ والد خوش ہو جاتا ہے، اس کو بہت ساری تھکاوٹیں دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں، وہ محسوس کرتا ہے میں آج کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جو میرا مقصد تھا وہ مقصد میرا حل ہوا، میں نے کچھ حاصل کر لیا، میں نے کچھ پا لیا۔ عزیز دوستو، بندہ مومن بھی عمر بھر جتنے بھی اعمال کرتا ہے، وہ مسجد کی حاضری دیتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، ذکر و اذکار میں وقت گزارتا ہے، اپنا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لگاتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے تو ہجرت کرتا ہے، اسے اگر جہاد کرنا پڑتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک کہ جان دینی پڑتی ہے تو لوگ اللہ کے راستے میں شہادت قبول کر لیتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب یہ مقصد پورا ہونے لگتا ہے نا، تو یہ بھی دل کو بڑا ہی ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بھی بڑی فرحت انسان کو عطا کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا ہی فضل نازل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کام عبادت کرنا ہے، نفل عبادت کرنا ہے، رات کو اٹھنا ہے، تہجد کے لیے مصلی بچھانا، نوافل ادا کرنا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی فرض نماز ادا کریں، ضروری نماز پڑھیں، بس کافی ہے، اسلام نے یہی فرض کیا ہے۔ خدا کے بندو، آپ کو پتہ ہے نفل پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس پر اللہ کا انعام کتنا ہوتا ہے؟ جب وہ فرائض سے ہٹ کر نوافل ادا کرتا ہے
رمضان المبارک کی تاک راتوں میں جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، یا علاوہ رمضان کے بھی جب وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں سجدہ ریز ہو جاؤں اپنے رب کریم کے حضور، پتہ ہے اسے کیا ملتا ہے؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یعنی اس نے نفل پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا، اس نے سجدے کر کر کے، عبادتیں کر کر کے، نوافل ادا کر کر کے، اپنی پیشانی اس کے حضور جھکا جھکا کے، حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ رات کو نفل پڑھتا ہے نا، صبح اس کا چہرہ حسین لگتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ رات جھکا تھا اپنے رب کے حضور، یہ جھکا تھا اپنے مالک کے حضور، اسے قرب الہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اسے نہ، کیا کہا تھا کسی شاعر نے، اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اس نے کہا مالک لوگ کچھ کا کچھ مانگتے ہیں، میں تجھ سے سجدے کی توفیق مانگتا ہوں، میں تجھ سے سجدے کا درد مانگتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں کہ میری پیشانی کو سوز عطا کر، میرے سجدے کو نور عطا کر، میری عبادت کو کیف عطا کر، سرور عطا کر۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے۔ مالک میرا دل کرتا ہے جب آدھی رات ہو تو میں تیری بارگاہ میں نیاز پیش کروں، میں دعائیں مانگوں، میں تیرے حضور عرض کروں، ہاتھ پھیلاؤں، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اے اللہ مجھے وہ کیف عطا کر، مجھے وہ سرور دے۔ سجدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ سجدے اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں، یہ اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث ہے نا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے حضور کی بارگاہ میں رہ رہ کے بڑی دانائی انہوں نے حاصل کی تھی۔ عرض کی حضور جنت میں وہ والا گھر چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو۔ حضور مجھے جنت میں آپ کے پڑوس والا گھر چاہیے۔ اس موقع پر پتہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ آنا، پھر کثرت سجود کے ساتھ معاون بننا، یعنی پھر سجدے زیادہ کرنا۔ تم سجدے زیادہ کرنا دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گھر عطا کرے گا جس کے پڑوسی مدینے والے محبوب ہوں۔ تو یہ کچھ تھوڑا تھوڑا نوافل کا اہتمام، کچھ وقت نکال کے ایک ٹائم ایسا جس میں انسان مصلی کو ٹائم دے، دعا کو ٹائم دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھو گے صحابہ کو سجدے کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے، تو نفل نماز کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرے، نفلی عبادت کا ذوق بنائے، اور کچھ نہ کچھ نماز گھر کے اندر ضرور پڑھے، نفلی، کچھ مسجد میں پڑھے، کچھ گھر میں پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ نور کا، حضور کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پھر بھی کچھ نماز حضور گھر میں ادا فرماتے۔ یہ کچھ اس سے نا گھر منور ہوتا ہے، اس سے گھر روشن ہوتا ہے۔ وہ کتنا قیمتی گھر ہے جس میں دادا بھی اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر بیٹا اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر پوتے اٹھ کے وضو کرتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی نماز کیا ہے، وہ بھی وضو کر کے جیسا تیسا بھی کیا مصلی پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو راتیں ہیں نا، یہ بالخصوص یہ آخری تاک راتیں، یہ عبادت کی راتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی بیدار ہوتے اور امہات المومنین کو بھی ارشاد فرماتے اٹھو یہ اللہ کو راضی کرنے کے ایام۔